اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ آج ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 6 تک پہنچے تھے، جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ برائی کو جلدی مانگتے ہیں، اچھائی سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایگزامپلس گزر چکی ہیں پہلی قوموں میں، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ یعنی کہ اتنی جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے کہ انسان اتنے ظلم و ستم کرتے ہیں، جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ تو یہاں پر جو جس پچھلی آیت کا جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان پھر بھی اپنی جو غلطیوں سے باز نہ آئے اور بار بار وہی غلطی پھر دہرائے، اور جب کوئی بھی برائی بار بار کرتا ہے تو پھر وہ برائی اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں ہے کہ جب انسان بار بار برائی کرتا ہے تو برائی اس کو ڈانپ لیتی ہے، اس کو کور کر لیتی ہے، اس کو جکڑ لیتے ہیں، انسان اس کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ شکنجے میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ظلم کے اوپر اتراتا ہے، اور انسان پر اس کو جو برائی ہے وہ برائی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی بندہ ایک ایسی جگہ کام کر رہا ہو جہاں بہت بدبو ہو، تو وہ بدبو والی جگہ میں کام کرتے کرتے اس کو ایک عرصے کے بعد اس کو وہ بدبو آنا بند ہو جاتی ہے، جبکہ وہی جگہ پہ اگر کوئی دوسرا انسان جائے تو اس کو وہ بدبو فیل ہوگی، لیکن اس کو وہ بدبو جو محسوس نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کو برائی جو ہے وہ برائی محسوس نہیں ہوتی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ لوگ جو بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور اس کو نارمل لائف کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ تباہی ہے، معاشرے کی تباہی ہے، اور جو ظلم و ستم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو انصاف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب انصاف ختم ہوتا ہے تو پھر معاشرے کا جو توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر جو فساد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، قتل و غارت بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ یہ جو کفار تھے، کفار مکہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزے طلب کرتے تھے، تو یہ جو موضوع قرآن میں بہت جگہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیچھے جو آیات جو گزری ہم نے پڑھی اس سورۃ الرعد میں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی طرف جو توجہ دلائی ہماری، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ سب جو کائنات ہمیں جو نظر آ رہی ہے، جو ہماری اپنی جو ذات ہمیں جو نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ چیزیں کوئی بھی جن کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، اور یہ دن رات کا جو آنا جانا، اور یہ جو زندگی اور موت، یہ ساری چیزیں جو آپ کو دنیا آپ کے سامنے گزر رہی ہیں، یہ سب ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ان سے ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو معجزہ دکھانا تو کسی بھی انسان کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ معجزہ یا اللہ تعالیٰ کی نشانی لے آئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہے نشانی۔ اللہ جب چاہیں گے تو اس کو وہ اس چیز پہ قادر ہیں کہ کوئی بھی معجزہ دکھا سکیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ سیلف اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے آگے تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ریز ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ جو ہٹ درم ہے، جو ان کی جو گناہ ہے ان کے اوپر اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے پھر وہ کوئی بھی چیز ان کو آپ لا کے دکھا دیں گے تو وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقامات فرمایا گیا ہے
کہ ان کے سامنے فرشتے بھی اتر آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، پھر بھی یہ کہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے جو ہماری آنکھوں کو جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں فرمائی ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس سے چاہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو جنہوں نے ماننا ہے انہی نشانیوں سے ہی وہ مان سکتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ کوئی بھی آپ چیز دکھا دیں ان کو نہیں مانیں گے۔ تو بلا شبہ آپ جو آیت کا دوسرا پارٹ ہے، بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا کہ نبیوں کا کام تو ہے کہ وہ جو پیغام کو بالکل جو ان کے دل تک اتار دینا ہے، انسانوں کے جو بھی ان کی امت ہے، جو ان کی قوم ہوتی ہے، ان تک وہ ان کا پیغام کا ان کے دل تک پہنچا دینا ہے۔ آگے جو تبدیلی ہے، جو چینج ہے، وہ ایک پروسیجر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے تحت پھر وہ ہدایت ملتی ہے انسانوں کو، اور وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بالکل باخبر ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہدایت کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کے مطابق ہی ہدایت ملتی ہے۔ جیسے کہ ہم زمین میں جو ایک بیج بوتے ہیں، تو وہ جو درخت کا جو بننا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک پورے لاز اور سسٹم کے مطابق ہے۔ اسی طرح جو ہدایت کا جو پودا ہے وہ بھی اسی طرح نکلتا ہے۔ ہمارا کام ہے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی آیات کا پہنچا دینا۔ آگے پھر وہ اس کے جو پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس کے تحت پھر وہ انسانوں کو ہدایت ملتی ہے۔ جو جتنی کوشش کرے گا، جتنی اس کی خواہش ہوگی ہدایت کے اوپر چلنے کی، اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کے لیے رستے کھولتے جائیں گے۔ تو جو ہر درم ہوگا اور کفر پہ اڑا رہے گا، اس کے لیے پھر سارے رستے بند ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے فرمایا کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اور اوپر سے ان کو ڈام دیا گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ اس میں جو دو چیزیں ہیں، ایک تو جیسے کہ فرمایا، یا اس جو لاسٹ پارٹ سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جتنی بھی قومیں دنیا میں گزری ہیں، سب کے اوپر جو ضرور رسول آئے ہیں، اور ہر قوم کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے۔ دوسرا اس کا جو مفہوم یہ ہے کہ ہر جو بھی ابھی بھی جیسے ایون کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ایسا ہے کہ وہ انسانوں تک جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ ضرور پہنچے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج دیکھیں انفارمیشن کا دور ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اتنی زیادہ معلومات ہر لینگویج کے اندر اویلیبل ہے کہ ہر انسان تک پیغام ابھی جو بھی لوگ یوز کرتے ہیں وہ ضرور ان تک پہنچ چکا ہوگا، یا اگر نہیں پہنچا تو ان تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اور دوسری بات جو بھی لوگ ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان تک وہ پیغام ضرور اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، ان تک وہ ایسا سبب بن جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، کہ اگر جو انسان ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، وہ ضرور اس ہدایت تک پہنچ جائے گا۔ اس کو چاہے وہ پہنچ جائے، یا اس تک کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اس تک پہنچ جائے جو اس کو ہدایت دے دے، یا اس کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے، اللہ تعالیٰ کی آیات ان تک پہنچا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمارا کام جو ہے، جیسے ایک مالی جو ہے وہ بیج زمین میں ڈالتا ہے، پھر درخت کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے، یہی کام ہمارا ہے۔ ہمارا کام جو ہے آیات کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا پہنچا دینا ہے۔ آگے جو اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اور صبر سے ہمیں اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔